السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا اکنامکس لیکچر کا ٹاپک ہے توازنی قومی آمدنی کے سلسلے میں صرف اور بچت۔ پہلے والے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ توازنی قومی آمدنی ایسی آمدنی کی سطح ہے جس کو استحکام حاصل ہو اور جس میں اتار چڑھاؤ نہ ہو، اور وہ وہاں واقع ہوتی ہے جہاں پہ مجموعی طلب مجموعی رسد کے برابر ہوتی ہے، یعنی کہ مجموعی طلب سے مراد C+I = C+S۔ تو توازنی قومی آمدنی وہاں طے پائے گی جہاں پہ بچتیں سرمایہ کاری کے برابر ہوں گی۔ اب ہم ان توازنی قومی آمدنی کے جو اجزاء ہیں جس میں صرف ہے، بچتیں ہیں اور سرمایہ کاری، ان کو الگ الگ سے باری باری ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ بچتیں سیونگز جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بچتوں سے کیا مراد ہے۔ عام طور پہ بچتوں سے مراد ہم جو ہے وہ آمدنی کا وہ حصہ لیا جاتا ہے جو خرچ نہ ہو، یعنی کہ انفرادی طور پہ ہم دیکھیں تو ایک شخص کی جو آمدنی ہے اس میں سے جو کچھ بھی وہ اخراجات کر لیتا ہے اس کے بعد خرچ کرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ اس کی آمدنی، وہ اس کی بچت ہوتی ہے۔ اس طرح سے اگر ہم قومی سطح پہ دیکھیں تو اگر ایک فرض کریں کہ کسی بھی ملک کی قومی آمدنی جو ہے وہ اگر 25,000 بلین روپیز ہے اور اس میں سے وہ 2,000 بلین روپیز جو ہے وہ خرچ ہو جاتے ہیں تو باقی 500 بلین جو ہے وہ اس کی بچتیں ہوں گی۔ تو بچتوں کا انحصار کس بات پہ ہے؟ عام طور پہ بچتوں کا انحصار جو ہے وہ دو عوامل پہ ہوتا ہے، بچت کرنے کی قوت اور بچت کرنے کا ارادہ۔ جہاں تک بچت کرنے کی قوت کا تعلق ہے تو اس کا انحصار جو ہے وہ عام طور پہ کسی فرد کی آمدنی پہ، کسی ملک کے اخراجات پہ، بینکاری کے نظام پہ اور ٹیکسوں کے نظام پہ ہوتا ہے، جبکہ بچت کرنے کے ارادے کا تعلق جو ہے وہ سرمایہ کاری کے مواقع ہیں، شرح سود ہے، مستقبل کی فکر۔ اس کے علاوہ لوگ جو ہے وہ اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے، بڑھاپے کے لیے، حج کرنے کے لیے، بچوں کی شادی بیاہ کے لیے، ملک میں امن و امان کی صورت مختلف مقاصد کے لیے جو ہے وہ بچانا چاہتے ہیں۔ تو بچت کرنے کا انحصار دو عوامل پہ ہے، بچت کرنے کی قوت اور بچت کرنے کا ارادہ۔ تو عام طور پہ کسی بھی ملک کی انفرادی طور پہ بھی اور مجموعی طور پہ بھی کسی ملک کی بچتوں کا انحصار جو ہے وہ اس کی آمدنی میں ہوتا ہے، یعنی کہ سیونگ از اے فنکشنل آف وائی۔ اسے ہم کہیں گے تفاعل بچت۔ تفاعل بچت جو ہے وہ یعنی کہ بچتوں کا انحصار جو ہے وہ آمدنی پہ ہے۔ اگر آمدنی بڑھے گی تو بچتیں بھی بڑھیں گی، اور اگر آمدنی کم ہوگی تو بچتیں بھی کم ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ تفاعل بچت ایک تکثیری تفاعل ہے اور اس کا خط جو ہے وہ مثبت و چکاؤ والا ہوگا۔ اگر ہم اس کو جو ہے وہ میتھمیٹیکلی لکھیں تو سیونگ تو تفاعل بچت کی جو ہے وہ معیاری صورت ایسی ہوگی کہ سیونگ از -S0 + S یہاں -S0 سے مراد خود اختیار بچتے ہیں، اس کا انحصار آمدنی پہ نہیں ہے، یہ آٹونومس ہے، یہ ہوں گی، اور صفر آمدنی پہ یہ منفی ہوں گی۔ جبکہ SY سے مراد جو ہے وہ ترغیب یافتہ بچتے ہیں، جہاں پہ S جو ہے وہ Y کا عددی سر ہے جو کہ مختتم ملانے بچت کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو ترغیب یافتہ بچتوں سے مراد یہی ہے کہ بچتوں کا انحصار آمدنی پہ ہے، آمدنی بڑھنے پہ بچتیں بڑھ جائیں گی اور آمدنی کم ہونے پہ بچتیں کم ہو جائیں گی، اور ان دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ مجموعی بچتوں کی جو ہے وہ ترجمانی کرتا ہے۔ اب تفاعل بچت کے سلسلے میں دو اہم تصورات ہیں، اوسط ملانے بچت اور مختتم ملانے بچت۔ تو اوسط یا ایوریج سے مراد جو ہے اوسط ملانے بچت کا جو ہے وہ فارمولہ یہ ہوگا کہ سیونگ اوور وائی، یعنی کہ بچتوں کو اگر آمدنی سے تقسیم کر دیا جائے تو جو ہمارے پاس اور اس کی ویلیو جو ہے وہ {0 اور <1} آئے گی، اور وہ اوسط ملانے بچت کی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے۔ فرض کریں گے اگر کسی ملک کی آمدنی جو ہے وہ 100 بلین روپیز ہیں اور اس کی بچتیں جو ہے وہ 40 بلین روپیز ہیں، تو اوسط ملانے بچت جو ہے وہ 0.4 ہوگا۔ جیسے جیسے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے کسی ملک کی آمدنیاں بڑھتی ہیں، ظاہر ہے بچت کرنے کی استطاعت بڑھتی چلی جاتی ہے، تو اوسط ملانے بچت جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کم آمدنیوں پہ اوسط ملانے بچت کم ہوتا ہے اور زیادہ آمدنی کی سطح پہ ملانے بچت جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ جبکہ اس سلسلے میں دوسرا جو تصور ہے وہ مختتم ملانے بچت ہے، MPS مارجنل پروپینسٹی ٹو سیونگز، جس کا فارمولہ یہ کیا ہے، ΔS/ΔY، یعنی کہ بچت میں تبدیلی کو ڈیوائڈ کریں گے آمدنی میں تبدیلی سے۔ اب جیسے فرض کریں گے اگر کسی قوم کی آمدنی جو ہے وہ 100 ہیں اور 100 سے بڑھ کے چینج ہونے کے بعد 200 ہو جاتے ہیں، تو بچتوں میں تبدیلی جو ہے وہ 100 کی آئے گی، اور 100 آمدنی کی جب سطح 100 ہے تو بچتیں اس پہ 40 ہیں، اور جب آمدنی کی سطح 200 ہو جاتی ہے تو بچتیں جو ہے وہ 80 ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے آمدنی میں تبدیلی 100 کی آئی ہے، جبکہ بچتوں میں تبدیلی جو ہے وہ 40 کی آئی ہے۔ تو ΔS 40 اور ΔY جو ہے وہ 100، اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو آئے گا ڈیجٹ وہ ہوگا 0.4۔ یہ مختتم ملانے بچت کی ترجمانی کرتا ہے، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہمیں بتاتا ہے کہ اوسطاً کسی ملک میں جو بچتوں کی شرح ہے یا کتنی بچتیں ہو رہی ہیں، اس ایک پوائنٹ کو دیکھ کے جو ہے ہم جان سکتے ہیں۔ تو عام طور پہ مختتم ملانے بچت جو ہے وہ عرصہ قلیل میں تبدیل نہیں ہوتا، جبکہ اوسط ملانے بچت جو ہے وہ آمدنیاں تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اب
چلیں تھینک یو.